السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو گیسٹ موجود ہیں بیسیکلی دے آر فرام ناروے، لیکن ناروے بھی وہ 12 سال کی عمر میں شفٹ ہوئے، وہاں پہ چلے گئے، پہلے انگلینڈ گئے اپنی فردر اسٹڈیز کے لیے، پھر اس کے بعد اب ناروے میں اپنا ایک نیا سسٹم انہوں نے بنایا ہے. اس کے تحت اب وہ آگے کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے وہ ہم انہی سے جانیں گے. سو دی نیم از طیب منیر چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ ثنا چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پرنسپل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریاض الجنہ ہاسپٹل ہے وہ جو ہے دیٹ از ناٹ فار چیریٹی، اور وہ ان کی والدہ کے نام پہ ہیں سر طیب کے. تو ان سے جانیں گے کہ یہ جرنی ان کی کب اور کیسے اسٹارٹ ہوئی، اور اب جو یورپین ایجوکیشن سسٹم وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں یا اس کو جیسے بھی لک آفٹر کریں گے انٹرنیشنل اسٹڈیز کو، یہ اب ان کی کیا اسٹریٹجیز ہیں یہ انہیں سے جانیں گے. جی السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. آپ کیسے؟ میں الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ نے اپنی جرنی کب اور کیسے اسٹارٹ کی. آئی کین اسٹارٹ آپ کے سارے ویورس کے لیے کہ ایٹ دی ایج آف 12 آئی لیفٹ پاکستان ٹو انگلینڈ. ٹھیک ہے. اور میری جو ایجوکیشن ہے وہ تھوڑی بہت پاکستان سے ہے، باقی ساری انگلینڈ سے تھی. اس کے بعد میری شادی ہوئی ناروے میں. ٹھیک ہے. اور شی واز فرام ناروے، تو سی ٹک می بیک ٹو ناروے. اوکے. اور ریئلٹی میں یہ کہ آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ ناروے کیسا ہے، کس طرح سے. تو آئی وینٹ ٹو انگلینڈ فار اسٹڈیز. دین آئی کم ٹو نو کہ ناروے بہت اچھا ملک ہے، بڑا ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور بہت ایسی چیزیں جو ہے نا وہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگ وہاں پہنچ گئے. تو آج تو وہیں پہ ہیں، اور پچھلے 40 سال سے نارویجن ڈائسپورا کمیونٹی ہے اس کو بھی سرو کر رہے، پلس اپنے پاکستان کے اندر بھی ایجوکیشن اور ہیلتھ سسٹم جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. سر آپ نے ابھی بتایا تھا کہ ریاض الجنت ہاسپٹل جو ہے وہ آپ کی والدہ کے نام پر ہے، اور آپ دیٹ از ناٹ فار چیریٹی. بیسیکلی اس ہاسپٹل کا مقصد کیا ہے؟ آئی ٹک مائی مدر فار حج ان 90s میں نا. آلرائٹ. تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میری ایک بڑی خواہش ہے کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے میں نے دعا کی ہے کہ میری والدہ کا نام ریاض ہے، ریاض بیگم. اوکے، ریاض بیگم. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ نے گاؤں میں ایک کلینک بنا دیں جس کا نام آپ ریاض الجنہ رکھ دیں، اور وہ خواتین کے لیے ہو. تو میں نے کہا ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی ہیں، آپ اللہ سے ہاسپٹل کیوں نہیں مانگتی ہیں؟ تو یہ دعا انہوں نے کی، اور اس کے بعد میں نے تو صرف ان کی خواہش کو امپلیمنٹ کیا. اور آج الحمدللہ ریاض الجنت ہاسپٹل از اے برانڈ اپنے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں. اور وہ اس وقت اس کی اوپننگ کے لیے نوویجن امبیسڈر آئے تھے اس وقت، اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ بھی آئے تھے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا اس طرح سے چلے کہ اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے وی اسٹل رن دا چیریٹی فار ہر نیم. رائٹ. اور واٹ از دا کنسیپٹ آف المنیر انٹرنیشنل اسکول؟ اچھا، یہ تو والدہ تو میرے فادر جو تھے وہ ایجوکیشنسٹ تھے، تو اور ان کو تھوڑا سا جیلسی بھی فیل ہو رہی تھی کہ یہ ہاسپٹل کی بات تو کرتا ہے. میں نے اپنی ماں کے لیے تو مجھے اپنی زندگی میں انہوں نے ایک خط لکھا جو میرے دوست کے نام پہ کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں یہ خط اس کو دے دینا. تو آفٹر 2 years آفٹر ہز ڈیتھ وہ میرے دوست نے خط مجھے دیا. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ کی کنسنٹریشن ہیلتھ کی طرف تھی. تو اب از دا ٹائم کہ جی آپ میرے نام پہ ایک ہاسپٹل تو نہیں، ایک اسکول ضرور بنائیں، اور اس میں ایجوکیشن جو دنیا کے لیول کی ہو، جو ایجوکیشن انٹرنیشنل ہو، وہاں پہ ٹیچرز کوالیفائڈ ہوں، سسٹم ان کے وہی ہوں جو آپ لوگوں کے وہاں پہ ہوتے ہیں. تو اگین اٹس اے فادرز نیم، اور لیکن برانڈ اس میں یہ ہے کہ اٹس اے نارڈک سسٹم جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. سر اس کی کوئی برانچز آپ پاکستان میں اوور آل بھی اسٹارٹ کریں گے یا اسٹارٹ اپ ابھی آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے؟ اس میں ہم نے اسٹارٹ اپنے ڈسٹرکٹ سے ہی لیا ہے کہ جو ہم لوگ ڈائسپورا ہیں جو یورپ کے اندر، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی اپنے ڈسٹرکٹ سے شروع کیا جائے. آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا؟ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین ہے جی، منڈی میرا آبائی ڈسٹرکٹ. ہاں جی. اوکے. اور وہیں اپنے ہی گاؤں کے اندر اپنی ہی زمین کے اوپر جو کہ میری انہیریٹنس تھی میرے فادر کی طرف سے، تو وہیں پہ ہاسپٹل ہے، وہیں پہ اسکول ہے. تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ صرف اسی کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہو گئیں، اس میں آپ ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے، ہیلتھ بھی ہو رہی ہے، اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے.
اور جو میں نے ذکر کیا کہ ناروے میں انٹرنیشنل ہیلتھ اینڈ سوشل یونٹ جو ہے اس کو ہیڈ کرتا ہوں. تو اس میں ہمارے پاس پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ ہم سیکھتے ہیں وہ ہم امپلیمنٹ یہاں پہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سو میم ثنا آپ کو کس طریقے سے لائک ہیلپ آؤٹ کریں گی اس چیز میں؟ میم میں آپ کی طرف آتی ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ لائک آپ نے یہاں پہ پہلے آپ ٹیچنگ کرتی رہی ہیں؟ جی, میرا جو پریویس ایکسپیرینس ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے اسکول اینڈ کالجز کے ساتھ اوہ ہے, نائس. اینڈ آئی ورک ود فضائیہ ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایز ویل. اس کے بعد کوتھم کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کی بھی انسٹرکٹر میں رہی ہوں. تو اسی ایکسپیرینس کو لیڈ کرتے ہوئے, کیونکہ فیملی بھی ہے اور اس چیز کو دیکھ دوسرے لفظ میں کہہ لوں کہ اس کو میں نے ہائی جیک کیا کہ لاہور سے اٹھا کے ڈسٹرکٹ منڈی بہادر میں لے کے جانا, جسٹ ٹو پروموٹ دی ایجوکیشن اور بیٹر کوالٹی. اب آگے کی جو بھی آپ وہ کریں گی, اپنی اسٹریٹجی جو بھی آپ نے کرنی ہے وہ وہاں پہ کرنی ہے منڈی بہادر میں. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ناروے فار دیٹ؟ نو. تو آپ کا کہیں فیوچر میں پلان ہے کہ آپ لوگوں نے ناروے میں بھی کوئی ایسا سیٹ اپ یا کوئی چیز اسٹارٹ کرنی ہے؟ نہیں, ناروے میں تو ہم برنگنگ آل دا سسٹم اوور ہیئر ٹو پاکستان. جیسے میں نے کہا نا, وہاں پہ ہمارے کچھ پروجیکٹس چلتے ہیں, آلریڈی چل رہے ہیں ناروے کے اندر, جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں. وہ تقریباً 14 کے قریب ہیں. اوکے. اور اس میں سے 2 یہ پاکستان میں. ٹھیک ہو گیا. اور ان کا اس کا مطلب کہ ہم اس وقت کوئی 16 پروجیکٹس کو جو نا وہ ہیڈ کر رہے ہیں, اور ان 2 کو یہ لوک آفٹر کریں گے. اور جو ناروے کے اندر جو سسٹم ہے, جو یا نارڈک سسٹم جس کو ہم بولتے ہیں, ان پہ ان کی ٹیچرز ٹریننگ, اس کے لیے وہ لوگ. نارڈک سسٹم بیسیکلی ہے کیا؟ تھوڑا سا الیبوریٹ کر سکتے ہیں؟ نارڈک سسٹم بیسکلی پلے بیسڈ اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے. ٹھیک ہے, کانسیپٹ لرننگ ہے. پیئر جو ایک پیئر لرننگ کانسیپٹ ہوتا ہے نا, کہ اٹس آل ٹوٹلی ایک کریٹیکل تھنکنگ کو ایوالو کر کے, بچوں کو ایکٹیویٹی میں انوالو کر کے, پھر ان کو ان کی اس کریٹیکل تھنکنگ سے لیڈ کر کے ایک رائٹ ڈیسیژن تک لے کے جانا, ان کی جو کانسیپٹ بلڈ کرنا, یہ ہماری جو نارڈک ایجوکیشنل پلان کا اوور آل گرومنگ کے اوپر بھی اس پہ وہ ہوتا ہے کام. ایگزیکٹلی. جو نارڈک کا ویژن ہے نا, وہ یہ ہے کہ کلیئر تھنکنگ لیڈس ٹو گڈ ڈیسیژنس, good decisions lead to right habits, and right habits lead to a better or strong character. جب آپ ایک اسٹرانگ کیریکٹر بلڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک نیشن بلڈنگ میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. اور اسی ویژن کو لے کے ہم نے نارڈک سسٹم, کیونکہ یہ ناروے سے ہیں, اور اس کو امپلیمنٹ یہاں پہ, کیونکہ ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل اسکول کا پیٹرن چل رہا ہے نا یہاں پہ, کریمنگ اور وہی بورڈس پہ لکھ دینا اور بچے کاپی کر لیں اور گھر پہ جا کے اس کو کریم کر لیں, یاد کر لیں, یہ ایک آپ فار دا ٹائمنگ شارٹ ٹرم میموری میں تو بچوں کی چیز جاتی ہے, وہ لانگ ٹرم میموری میں نہیں جاتی. بٹ میم what do you think, what's the difference between European education system and Pakistani education system? That's a clear difference. You're making the kids cram the things while they don't. Finland, Norway, Scandinavian countries, even European countries بھی وہ بچوں کو ہینڈز آن ایکٹیویٹی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, وہ پریکٹیکلی چیزوں کو کر کے دیکھتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس یہاں پہ شاید ریسورسز بھی کم ہیں, بچوں کو اتنا ایکسیس نہیں دیا جاتا. یہاں پہ کافی اسکولز ایسے ہیں اگر دیکھا جائے تو جو اس چیز پہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں, بچوں کے کانسیپٹس بھی کلیئر کر رہے ہیں, they are doing far much better exactly than other schools. International schools کئی ہیں ایسے جو اس چیز پہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں prolonged ہوم ورکس اور بہت ساری بکس, بچوں کی اسٹیشنریز, یہ ان چیزوں پہ پیرنٹس کے اوپر کافی برڈن ہے, جو ہم چیزیں ڈسکریج کرتے ہیں. there is no homework, less books, or we don't ask parents to buy a longer list of stationeries and books like that. اس میں ہم بہت ساری چیزیں اسکول اپنی طرف سے کر رہا ہے, جتنی بھی ایکٹیویٹی اور ان کے ریسورسز ہیں وہ ہم خود سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کی بیٹر لرننگ کے لیے ہی کام کریں. سو ڈو یو تھنک کہ ابھی بھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں پاکستان لیگ کر رہا ہے بیہائنڈ یورپ؟ لیگ کر رہا ہے ایجوکیشن سسٹم. اس میں بہت ساری ڈیفیشنسی ہماری ٹیچرس کی ٹریننگ پہ ہے, اور ایک جو میں نے آپ کو بتایا نا ٹریڈیشنل چیزیں کہ 45 منٹس, اور پھر ان کو بعد میں بچے ٹیوشنز بھی, کیونکہ پیرنٹس کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے, اور کچھ پیرنٹس اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, تو دے ہیو ٹو سینڈ دیئر چلڈرن ٹو ٹیوشنز ایز ویل. یہ چیز ہم ڈسکریج کرتے ہیں اپنے وہاں پہ کہ بچوں کو اگر ایکسٹرا ٹائم بھی چاہیے تو وی کین میک دیم اسٹے ان اسکول, اینڈ وی کین ارینج ایکسٹرا کلاسز فار دیم, اینڈ ٹیچرز کین ہیلپ دیم ان لرننگ دوز تھنگس جو وہ لے رہے ہیں.
बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जापानीज़ का भी कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ देर आर ओनली 15 मिनट्स जिसमें एक बच्चा चीज़ें ग्रैब कर सकता है. अगर आप अपना जो लर्निंग टाइम है उसको 40 मिनट्स 45 मिनट्स पे लेके जाते हैं तो वो हेल्पफुल नहीं है बच्चे के लिए. फातिमा, दूसरे लफ्ज़ों में जो आपने कहा कि पाकिस्तान लैक, नहीं, हम कंपेयर नहीं कर सकते. पाकिस्तान का अपना सिनेरियो है, उनका अपना अगर सिनेरियो हम देखें तो साल में कितने बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए हम लोग अब्रॉड चूज़ करते हैं. व्हाई आरंट पीपल कमिंग टू पाकिस्तान? माय पॉइंट इज दैट. नहीं, उसमें ये कि जो एजुकेशन का है ना, मिलेनियम गोल्स जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ये कि जो कंट्रीज़ इस वक्त एजुकेशन में पीछे हैं उनको भी 2030 तक उस लेवल पे लेके आना है. Okay. जो हमारा वन ऑफ द मिशन स्टेटमेंट आती है, या जो मैं इनको बताता हूँ कि जी वाई वी डूइंग इन पाकिस्तान, क्योंकि अगर पाकिस्तान में बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जाए, उसको प्राइवेटाइजेशन में लेके जाएं. लेकिन सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट. जो आपके गोल्स हैं ना वो क्लियर होने चाहिए. Okay. कि आपने देना क्या है, आप क्वालिटी क्या आप क्वालिटी एजुकेशन जो है ना वो किस तरह से. फिर ये कि जो मिलेनियम्स गोल्स हैं 2030 तक जो मिशन है कि उसमें बाकियों को भी उस लेवल पे लेके आना जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के भी बच्चे हैं, तो वो इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज सबके लिए. सो आपका जो स्कूल स्टार्टअप आप लोग करने जा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से ही, इज इट गोइंग टू बी फार वे इकोनॉमिकल फॉर द पीपल दैट दे कैन अफोर्ड? उसमें मैंने ये कहा है इनको कि जितने भी यतीम बच्चे आएंगे उनकी फ्री एजुकेशन होगी, उसके हम रिस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है. और जो पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं उनसे आप फीस चार्ज करें ताकि इसको सस्टेन भी करें, अपने सिस्टम को आपने लेके भी चलना है. लेकिन स्कूल और आपका जो हमारा इदारा है अलमनीर इंटरनेशनल जो मेरे वालिद के नाम थे, तो वो उस पर अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहा होता है. अब बिल्डिंग सारी जो है ना वो विदाउट एनी डोनर्स स्पोर्ट्स हमने खुद बनाई. ज़मीन हमारी अपनी जिस पे वो बना. तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि जिस काम को अल्लाह चुन लेता है करवान अपने बंदों से, वो उसको हिम्मत देता है. और वहाँ पे आप लोग जो सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो कौन सा होगा? ऑक्सफोर्ड का होगा या सिंपल होगा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का? It's a integrated version of local and international both. Okay. We have bought few books from England and Norway, and we have integrated with few of Oxford's book here in Pakistan. तो उसको मिला के एक, क्योंकि हमारा वी आर नॉट फॉलोइंग वन पैटर्न, मतलब नॉर्डिक एजुकेशनल प्लान एक्टिविटी बेस्ड, हम जितनी भी एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं उसमें ये चंद जो मैंने आपको बताया ऑक्सफोर्ड और उधर इंटरनेशनल बुक्स का एक इंटीग्रेटेड वर्जन है जिसमें से हम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करके जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने उस पर हम काम करते हैं. राइट. व्हाट अबाउट द हॉस्पिटल? क्या सर आपका जो हॉस्पिटल है वो हेल्थ को भी साथ साथ प्रमोट करे, उसकी एजुकेशन पे भी काम करे? इज इट अ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और व्हाट? नहीं, वो बेसिकली है बेसिक जिसको कह लें कि यूनिट है जिसमें माँ बच्चे की सेहत को हम लोग फोकस कर रहे हैं शुरू से. ठीक है. उसमें सेक्शंस जो भी पोस्ट नेटल और प्री नेटल चीज़ें होती हैं उनको देखना होता है, लेकिन अगेन इट हैज़ टू बी क्वालिटी ऑफ द हेल्थ जो उनको प्रोवाइड. हम कोई रफली है कोई जिसमें आप कह लें 25-30 विलेजेस हैं अराउंड जिसको हम टेकर कर रहे हैं. और ये काम हम 2016 से कर रहे हैं. अच्छा, उसमें जो आप इलाज कर रहे हैं, लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इज इट फॉर फ्री और उसकी पर्ची फीस 100 रुपये है. वेरी इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकली वो तो पर्ची फीस इसलिए होती है कि कोई बंदा मिसयूज करे कि रजिस्ट्रेशन तो करवानी है ना. हाँ, एग्जैक्टली. बाकी जो उसका व्हाट अबाउट द स्टाफ सैलरी हम लोग देते हैं. डॉक्टर्स, आई मीन डॉक्टर्स सारे प्री क्वालिफाइड हैं, आर दे फ्रॉम ऑल अराउंड लाहौर, पाकिस्तान? फार्मेसी, पैरामेडिकल स्टाफ approved by the Punjab Health Commission as well. All right, so you are serving mashallah for good, and including that, if you can see, आप लोग अब जो आपका एक vision है about the education that you have to bring all the system over here to Pakistan and you have to teach people, and you are always doing it for free as well. So अल्लाह मियाँ आपको इस चीज़ में कामयाब करें. And आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था वो था इस चीज़ पे कि एक तो डिफ्रेंशिएट कर सके हम लोग हर किस्म का जो हमारा
ایجوکیشن سسٹم ہے لائک پاکستان کا اور یورپ کا, جو کہ اوبیسلی ایک چیز کلیئر ہے, بچے یورپ ہی جاتے ہیں اینڈ دے آلویز چوز ٹو گو ٹو یورپ فار فردر اسٹڈیز. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب اچھی اپرچونیٹی آگے آپ لوگوں کے لیے آ رہی ہے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ سارے اس چیز کو بہت اچھے سے کیٹر کریں. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.